أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا صدق الله العظيم. الحمدللہ، ابھی آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 55 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ اب سب سے پہلے ترجمہ اور پھر اس کے بعد تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، اذا کننا، جب ہم ہو جائیں گے، عظاما ہڈیاں، ورفاتا اور چورا، انا کیا ہم، لمبعوثون البتہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، خلقا تخلیق میں، جدیدہ نئے، یعنی کہتے ہیں کیا ہم جب ہم ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے تو ہم نئی تخلیق کے ساتھ دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ قل، آپ کہہ دیجئے، کونو حجارتن، تم ہو جاؤ پتھر، او حدیدہ یا لوہا، او یا خلقا مخلوق، مما اس میں سے جو یکبر مشکل لگے، فی صدورکم تمہارے سینوں میں، یعنی کوئی ایسی مخلوق جسے تم اپنے دل میں مشکل سمجھتے ہو۔ فسیقولون، تو ان قریب وہ کہیں گے، من یعیدنا، کون لوٹائے گا ہمیں، ہمیں کون لوٹا کے لائے گا؟ قل، آپ کہہ دیجئے، الذی، جس نے، فطرکم، پیدا کیا تمہیں، اول مرۃ، پہلی مرتبہ، فسینغضون، تو ان قریب مٹکائیں گے وہ، الیکا، تیری طرف، رؤوسہم، اپنے سروں کو، تو یہ آپ کے سامنے اپنے سر مٹکائیں گے، ویقولون، اور کہیں گے، متاہ، یہ کب ہوگا، متاہ، یہ کب ہوگا؟ قل، آپ کہہ دیجئے، عسا، امید ہے، ان یکون، یہ کہ ہوگا، قریبا، عن قریب، عسا، امید ہے کہ، یکون قریبا، وہ عن قریب ہوگا۔ دوبارہ ترجمہ دیکھیں اس آیت کا، او خلقا، یہ اصل میں کون و حجارتن سے تعلق ہے اس کا، کہ آپ فرما دیجئے کہ تم پتھر یا لوہا بن جاؤ، یا کوئی ایسی مخلوق جسے تم اپنے دل میں مشکل سمجھتے ہو، فسیقولون، تو ان قریب یہ کہیں گے کہ ہمیں کون لوٹا کے لائے گا؟ آپ فرما دیجئے کہ وہی جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، تو یہ آپ کے سامنے اپنے سر مٹکائیں گے اور کہیں گے یہ کب ہوگا؟ تو آپ فرما دیجئے شاید وہ وقت قریب آ ہی گیا ہے، یوم یدعوکم، یوم یدعوکم، جس دن وہ تمہیں پکارے گا، فتستجیبون، تو تم قبول کرو گے، فتستجیبون، تو تم کیا کرو گے؟ قبول کرو گے۔
وتستجیبون تو تم قبول کرو گے بحمدہ اس کی تعریف کے ساتھ، وتظنون اور تم گمان کرو گے ان لبثتم اگر تم نہیں ٹھہرے الا قلیلا مگر تھوڑا عرصہ، اور تم گمان کرو گے کہ نہیں ٹھہرے تم مگر کچھ عرصے کے لیے۔ تو جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ اس کی پکار کو قبول کرو گے اور تم یہ سمجھو گے کہ تھوڑا عرصہ ہی رہے ہو۔ وقل اور آپ کہہ دیجئے لعبادی میرے بندوں سے، یقولو کہیں وہ، التی جو ہی احسن وہ زیادہ عمدہ ہے، آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ وہی بات کہا کرے جو سب سے زیادہ بہتر ہو۔ ان الشیطان بے شک شیطان ینزغ دشمنی ڈالتا ہے بینہم ان کے درمیان، بے شک شیطان جو ہے دشمنی ڈالتا ہے بینہم ان کے درمیان۔ ان الشیطان بے شک شیطان کان ہے للانسانی انسان کے لیے عدوا دشمن مبینہ کھلا۔ ربکم تمہارا رب اعلم زیادہ جانتا ہے بکم تمہیں، ان یشاء یرحمکم اگر وہ چاہے رحم کر دے تم پہ، او یا ان یشاء یعذبکم اگر وہ چاہے وہ تمہیں عذاب دے۔ وما ارسلناک اور ہم نے نہیں بھیجا تجھے علیہم ان پر وکیلا مگر ذمہ دار۔ اگر وہ چاہے تو تم پہ رحم کر دے اور اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے دے، اور ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کے نہیں بھیجا۔ وَرَبُّكَ اور تمہارا رب اعلم زیادہ جانتا ہے بمن اسے جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً فضلنا ہم نے فضیلت دی بعض النبیین بعض نبیوں کو علی بعض بعض پر، وآتینا اور ہم نے دی داود کو زبورا زبور۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا، امید کرتا ہوں ترجمے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہوگی وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ اس سے قبل توحید کے مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، تو اب جو آیات ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ان میں معاد یعنی قیامت کے مسئلے کو بیان کیا گیا۔ بنیادی عقائد میں توحید، رسالت اور قرآن مجید کی حقانیت جیسے اہم مسائل جو ہے وہ شامل ہے، اور مکی صورتوں میں عام طور پر انہی مسائل کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ اب بعد الموت کے مسئلے کو، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا جو مسئلہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بڑے وضاحت کے ساتھ مدلل طور پہ بیان فرما رہی ہیں۔ پہلے مشرکین کا جو سوال تھا، اعتراض، وقالو اور یہ کفار، آواز ذرا آ رہی ہے؟ آواز کے بارے میں ذرا کنفرم کر دیں۔ وقالو اور یہ کفار اور مشرکین کہتے ہیں، اذا كنا عظاما کیا جب ہم مر کر ہڈیاں ہو جائیں گے، ورفاتا اور بوسیدہ ہو کے بالکل چورا چورا ہو جائیں گے، چورا چورا بن جائیں گے، انا لمبعوثون خلقا جدیدا تو کیا ہم نئی پیدائش میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی انسان مٹی میں دفن ہو جاتا ہے
تو اس کا گوشت پوست وہ جلد بہت جلدی جو ہے گل سڑ جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی صرف ہڈیاں رہ جاتی ہیں جو گوشت کے مقابلے میں زیادہ سخت ہوتی ہے، اور پھر ایسا ایسا ہڈیاں جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور تھوڑا سا چھونے سے وہ ریزہ جو ہے ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح انسان کا پورا جسم مٹی میں مل کے نابود ہو جاتا ہے۔ سورہ نازعات میں اذا كنا عظاما نخرا کے الفاظ آتے ہیں۔ جب ہم کھوکھلی ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ نخرا، کھوکھلی۔ سورہ سجدہ میں اس طرح بیان کیا گیا اذا ضللنا فی الارض انا لفی خلق جدید۔ اذا ضللنا، کیا جب ہمارے جسم کے ذرات جو ہے منتشر ہو کر بکھر جائیں گے اور ہم مٹی میں رل مل جائیں گے تو پھر دوبارہ زندہ ہوں گے؟ تو لوگوں کو ان کے انجام سے ڈرانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض منصبی میں داخل ہے۔ چنانچہ جب آپ مشرکین کی توجہ اس طرف دلاتے کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری حاضری ہوگی اور اس دنیا میں کیے گئے ہر نیک اور بد عمل کا حساب دینا ہوگا، تو وہ لوگ دوسری زندگی کا انکار کر دیتے اور کہہ دیتے کہ آج تک تو ہم نے اپنے آباء و اجداد میں سے کسی کو دوبارہ زندہ ہوتے یا حساب کتاب دیتے نہیں دیکھا۔ آپ تو نعوذ باللہ دیوانوں جیسی باتیں کرتے ہیں۔ بلا جو جسم گل سڑ کے مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا اس کو دوبارہ زندگی کیسے حاصل ہوگی؟ تو یہ ان کا اعتراض تھا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، قل، اے نبی علیہ السلام، آپ فرما دیجئے، کونوا حجارۃ او حدیدا، کہ آپ ان مشرکین سے کہہ دیجئے کہ انسانی جسم کی ہڈیاں گوشت سے سخت مگر کائنات میں پائی جانے والی بعض چیزوں سے نرم بھی ہے۔ دنیا میں ان ہڈیوں سے سخت چیزیں موجود ہے۔ تو ان کے اعتراض کا یہ جواب دی، کونوا حجارۃ او حدیدا، تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ۔ پتھر جو ہے بڑی مضبوط چیز ہے جو مٹی میں گلتا سڑتا نہیں ہے، لوہا اس سے بھی سخت ہے جو پتھر کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اور لوہے کے نام پہ قرآن مجید کی ایک سورت بھی ہے، سورت الحدید 27ویں پارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بطور احسان فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِي بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے نہایت سخت لوہا پیدا کیا ہے، اس میں تمہارے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو آج دنیا میں ایک تہائی تمدن کا انحصار جو ہے لوہے پر ہے۔ ضروریات زندگی میں لوہے کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، کوئی مشین لوہے کے بغیر نہیں بن سکتی، اور یہی مشینیں جو ہے ضروریات کی لاکھوں چیزیں پیدا کر رہی ہے۔ لوہا جو ہے معدنیات کی صورت میں زمین سے نکالا جاتا ہے، پھر اسے صاف کر کے اس سے مختلف چیزیں تیار کی جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ تم پتھر جیسی ٹھوس اور بے جان چیزیں بن جاؤ یا لوہے جیسی سخت اور زندگی سے بعید چیز بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی اور چیز بن جاؤ جو تمہارے دلوں میں ان سے بھی زیادہ دشوار اور مشکل ہو۔ گوشت میں ہڈیوں میں تو جان موجود تھی، اب ان کو دوبارہ زندہ کرنا شاید آسان ہو، لیکن پتھر، لوہا یا کسی دیگر چیز کو تو زندگی سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اگر تم یہ کچھ بھی بن جاؤ وَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، تو یہ لوگ فوراً کہہ دیں گے کہ ہمیں کون دوبارہ لوٹائے گا؟ جب ہمارا تعلق زندگی سے مطلقاً منقطع ہو جائے گا تو پھر وہی زندگی کیسے لوٹ کر آئے گی، جبکہ ہمارا گوشت اور ہڈیاں بوسیدہ ہو کے مٹی میں مل چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، قل، اے پیغمبر علیہ السلام، آپ کہہ دے
الذی فطرکم اول مرہ، تمہیں وہی ذات دوبارہ زندہ کرے گی جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ سورہ بقرہ میں موجود ہے کنتم امواتا فاحیاکم، کہ تم مردہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی۔ تم اپنے آغاز سے واقف ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بغیر مادے کے، بغیر آلے اور نمونے کے پیدا کیا۔ اب اپنا انجام بھی دیکھ لو گے کہ وہ تمہیں کیسے دوبارہ زندہ کر کے اٹھاتا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کی پیدائش اگر مشکل ہوتی تو پہلی دفعہ ہوتی کہ اس وقت اس کا کوئی نمونہ موجود ہی نہیں تھا، اس وقت اس کا نمونہ کوئی موجود ہی نہیں تھا، سامنے کوئی چیز تھی نہیں، کوئی علامت نہیں تھی۔ اب جب کہ وہ ایک معقول زندگی گزار کر موت سے ہمکنار ہوا، اس کو دوبارہ پیدا کرنا یہ تو نسبتاً آسان ہے۔ تم مٹی تھے، قطرہ آب تھے، جماد لا عاقل تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی بخشی، مکمل انسان بنایا۔ تو اب اسی خالق اور مالک کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ تو فرمایا کہ اے پیغمبر، جب دوبارہ زندہ کا کرنے کی یہ ٹھوس دلیل آپ ان کے سامنے پیش کریں گے تو وہ لاجواب ہو جائیں گے۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، تعجب، انکار اور استبعاد کی بنا پہ سر ہلا دیں گے، اور پھر کچھ تو بن نہیں پڑے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ، صرف اتنا کہہ سکیں کہ اگر آپ کے دعوے کے مطابق دوبارہ زندگی لازم ہے تو یہ کب ہوگا؟ ہم نے آج تک تو کسی کو دوبارہ زندہ ہوتے دیکھا نہیں ہے، تو یہ معاملہ کب پیش آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، آپ کہہ دیجئے کہ یہ معاملہ بہت قریب پیش آئے گا، وہ وقت قریب ہے جب سب تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ اس نے قیامت کو ظاہر نہیں کیا، ورنہ کائنات کا سارا نظام ٹھپ ہو کے رہ جائے۔ وقوع قیامت کے بارے میں قرآن مجید میں جگہ جگہ موجود ہے کہ اس کے وقت کے متعلق اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے، اور اس نے یہ علم کسی دوسری ذات کو نہیں دیا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نشانیوں کا ذکر کیا جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہی فرمایا تھا کہ قیامت آنے والی ہے۔ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، سورہ طٰہٰ میں ہے، مگر میں اس کے وقت کو، قیامت کے وقت کو مخفی رکھوں گا تاکہ ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ جو ہے وہ مل جائے، ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ جو ہے وہ مل جائے۔ قیامت کو قریب اس لیے بھی فرمایا کہ آئندہ آنے والی چیز جو ہے دن بدن قریب ہی ہوتی ہے، کیونکہ اسے بہرحال آنا ہے۔ البتہ گزرا ہوا وقت دن بدن بعید ہوتا چلا جاتا ہے کیونکہ اسے لوٹ کے نہیں آنا ہوتا۔ تو فرمایا کہ شاید قیامت قریب ہی ہو اور تم ضرور اسے پالو گے، اور تم کیا کرو گے؟ ضرور اسے پالو گے۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، جس دن اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا،
زندگی عطا کر کے اپنی طرف بلائے گا۔ سورہ معارج میں ہے کہ جب قیامت کا بغل بجے گا تو لوگ قبروں سے نکل کے اس طرح دوڑتے ہوئے آئیں گے کأنہم الی نصب یوفضون، جیسے شکاری شکار کے جال کی طرف دوڑتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ تمہیں بلائے گا فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، تو تم جواب دو گے اس کی تعریف کے ساتھ۔ اس وقت تمہاری زبانوں سے بے اختیار اللہ تعالیٰ کی حمد بیان ہوگی۔ اس وقت تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ یقین آئے گا، مگر اس وقت الحمدللہ کہنا کچھ مفید نہیں ہوگا۔ البتہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی تعریف ان الفاظ کے ساتھ کریں گے، الحمدللہ الذی اذہب عن الحزن۔ سورہ فاطر میں الحمدللہ الذی اذہب عن الحزن، کہ اس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے آج ہمارے تمام غم دور کر دیے۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے لیس علی اہل لا الہ الا اللہ وحشۃ فی الموت ولا فی القبور ولا حین یخرجون، کہ اہل ایمان کلمہ طیبہ پڑھنے والوں پہ نہ موت کی وقت وحشت ہوگی، نہ قبروں میں، اور نہ قبروں سے دوبارہ نکلتے وقت ان کے زبانوں پہ لا الہ الا اللہ کے الفاظ ہوں گے، وہ انتہائی اطمینان کے ساتھ میدان محشر کی طرف روانہ ہوں گے۔ ایسے لوگ خوشی خوشی حمد اور ثنا کا یہ ترانہ بھی گائیں گے، الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن۔ اس اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے جس نے ہم سے غم کا بوجھ اتار دیا۔ تو فرمایا آج تو تم دوبارہ زندگی کو بعید سمجھتے ہو اور اس کا ذکر حقارت کے ساتھ سر ہلا کے کرتے ہو اور پوچھتے ہو کہ وہ کب آئے گی، مگر اس دن تم غیر ارادی طور پہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو گے۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس دن تم گمان کرو گے کہ تم دنیا میں بہت تھوڑا عرصہ مقیم رہے۔ جب مستقبل کی دائمی زندگی نظر آئے گی تو دنیا کے 100 سال بھی معمولی سا عرصہ معلوم ہوں گے۔ سورہ احقاف میں آتا ہے کہیں گے لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، کہ دنیا میں ایک دن کا تھوڑا سا حصہ ٹھہرے ہیں۔ سورہ نازعات میں لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا، کہ پچھلے پہر یا پہلے پہر کا تھوڑا سا وقت دنیا میں قیام کیا۔ کفر اور شرک اور معاصی میں گزرا ہوا یہ وقت بالکل قلیل محسوس ہوگا، اور آگے دائمی زندگی نظر آئے گی جس میں نہ عذاب میں تخفیف ہوگی اور نہ موت آئے گی۔ تو فرمایا کہ آج تم یہ مذاق اڑاتے ہو، تمسخر کرتے ہو، لیکن اس دن یہ حالت ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ بلائے گا تو حمد کے ترانے گاتے ہوئے آؤ گے، اور اس دنیا کی زندگی کو بالکل قلیل جو ہے گمان کرو گے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اہل ایمان کو اچھا اخلاق جو اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے۔ مشرکین اکثر ناشائستہ باتیں کرتے کرتے اور عمل سے بھی مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتے تھے۔ ان حالات میں خدشہ تھا کہ کہیں مسلمان بھی مشرکین کے جواب میں غیر اخلاقی اور ناشائستہ راستے اختیار نہ کر لیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اخلاقی تعلیم کا پابند بنایا۔ ارشاد ہوا وَقُلْ لِعِبَادِي، اور اے پیغمبر آپ میرے بندوں سے کہہ دے، یقول التی ہی احسن، کہ وہ ایسی بات کرے جو بہتر ہے۔ اخلاق کی منافی ناشائستہ بات یا گالی گلوچ سے اجتناب کرے، اور اس ضمن میں مشرکین کے طریقے کو اختیار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں گالم گلوچ کی صریح الفاظ میں ممانعت فرما دی ہے۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کہ غیر اللہ کو پکارنے والے مشرکین کو گالی نہ دو، برا بلا مت کہو، اور نہ ان کے معبودوں کے متعلق کوئی ایسی بات کرو کہ کہیں وہ تمہارے معبود برحق کو گالیاں نہ دینے لگ جائے اور تم اس بری حرکت کا ذریعہ بن جاؤ گے۔
سورہ آل عمران میں ہے کہ اہل ایمان تم اہل کتاب اور مشرکین کی طرف سے بڑی تکلیف دہ باتیں سنو گے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور برائی کا جواب برائی سے دینے کی وجہ اگر تم صبر کرو گے، تقوی کا راستہ اختیار کرو گے تو یہ پختہ بات ہے اور اسی کا نتیجہ اچھا ہوگا۔ تو اگر مشرکین کی دیکھا دیکھی تم بھی ویسے ہی باتیں کرنے لگ گئے تو اس سے شیطان کا کام بن جائے گا، کیونکہ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان تو ان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ معاملہ مزید الجھ جائے اور فریقین کے درمیان فتنہ اور فساد کا بازار گرم ہو جائے۔ تو تمہارا کام یہ ہے کہ شیطان کو اپنے مقصد میں کامیاب مت ہونے دینا۔ شیطان جو ہے وہ تو انسان کا دشمن ہے، انسان دشمنی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، کیونکہ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان جو ہے وہ تو انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اس نے اس دشمنی کو بروئے کار لانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے مہلت لے رکھی ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ مشرکین کی طعن و تشنیع، تمسخر اور دل آزاری سے تنگ دل ہو کے ان کا رویہ نہ اختیار کر لو، بلکہ بہتر بات کہو، اور بہتر بات وہی ہے جس میں نصیحت کا پہلو نمایاں ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی آ رہا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ مشرک لوگ ضرور ہی ایمان لے آئیں۔ دوسری جگہ موجود ہے کہ مشرکین کی تکلیف دہ باتوں کے مقابلے میں تم اگر اچھی بات کہو گے تو نتیجتاً تمہارے اور ان کے درمیان دوستی کا امکان پیدا ہوگا، اور اس طرح انہیں تمہاری بات سننے، سمجھنے اور ایمان قبول کرنے کا موقع جو ہے میسر آ جائے گا۔ اور اگر تم سختی سے بات کرو گے تو ان کی ضد اور عناد میں اضافہ ہوگا اور وہ ہدایت سے محروم بن جائیں گے۔ تو ایک اچھی بات تو یہ ہے کہ مشرکین کی اشتعال انگیزیوں کے جواب میں تم اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اچھی بات کرو۔ دوسری یہ بات کہ تم اپنی زبانوں سے ہر موقع اور محل پہ اچھی اور بہتر بات ہی کہو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سب سے اچھی بات اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور پیغمبر خدا کی رسالت کی گواہی دینا ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ۔ بد اخلاقی کے مقابلے میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، بدخواہی کے مقابلے میں خیرخواہی کی بات بھی اچھی بات ہے۔ اور فرمایا ربکم اعلم بکم، تمہارا پروردگار تمہاری حالت کو خوب جانتا ہے۔ اگر تمہاری حالت اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت نصیب کرے گا، اور اگر حالت بری ہوئی تو وہ ہدایت سے محروم ہی رکھے گا، سارا اختیار اس کے پاس ہے۔ ان یشاء یرحمکم، وہ اگر چاہے تو تم پہ رحم فرمائے، ایمان، نیکی اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اعمال صالحہ انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وَإِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ، یا اگر چاہے تو تمہیں سزا دے دے، یہ بھی اس کی طرف سے سزا ہی ہے کہ کسی شخص کی ضد اور عناد کی وجہ سے اسے ہدایت سے محروم رکھے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں پہ مہریں لگا دی ہے۔ سورہ نساء میں بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ ٹھپے لگا دیے، اب یہ ہدایت قبول نہیں کر سکیں گے۔ سورہ نساء ہی میں ہے کہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پہ قائم رہتا ہے اور مومنوں کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، نولیہ ما تولی، تو پھر جدھر وہ جانا چاہتا ہے ہم ادھر ہی کی توفیق دے دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ وہ جہنم میں داخل ہوں گے جو کہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ تو فرمایا اے نبی علیہ السلام وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، ہم نے آپ کو ان کفار اور مشرکین پہ ذمہ دار بنا کے نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو ان کفار اور مشرکین پہ ذمہ دار بنا کے نہیں بھیجا کہ آپ ضرور انہیں سیدھے راستے پہ لے کے آئیں۔ آپ کا یہ کام نہیں ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ
آپ لوگوں کے سامنے رائے ہدایت پیش کرے، ان کے لیے تعلیم اور تبلیغ کا کام کرے، کسی کو سیدھے راستے پہ لانا یا گمراہی میں مبتلا کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کی ہدایت کے لیے نبی کو ذمہ دار نہیں بنایا تو امت کے لوگوں کو بھی زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں شخص یا جماعت جو ہے ہدایت کو قبول کیوں نہیں کرتے، انہیں حتی الامکان کوشش کر کے نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ مگر مشکل یہ ہے کہ لوگ تبلیغ اور تعلیم کے معاملے میں 2% کام بھی انجام نہیں دے رہے۔ عام لوگ ذاتی کاروبار اور معاملات میں مصروف ہے، دین کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دی جا رہی ہے۔ مشرک کافر وہ تو دنیا کی زندگی تک محدود ہے، وہ اس کے لیے محنت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن مومن کی دعا تو ہمیشہ یہ ہوتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما دے اور آخرت میں بھی۔ یہ دنیا جو ہے یہ تو آخرت کا ایک ذریعہ اور پل ہے جس سے گزر کے آخرت کی دائمی زندگی میں ہم نے پہنچنا ہے، یہ تو کھیتی ہے آخرت کی، تو اس سے غفلت برتنا یہ تواکن ہے، آخرت سے غافل ہونا یہ تو بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ تو فرمایا کہ کسی کو سیدھے راستے پہ لانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ اپنی خواہش پہ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ منزل مقصود تک پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے۔ گویا کہ یہ اہل ایمان کے لیے تسلی بھی ہے کہ آپ تبلیغ اور تعلیم کا کام کرتے رہے، انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا برتاؤ کرتے رہے۔ اگر یہ لوگ سیدھے راستے پہ آ جائیں گے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں آتے تو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اور آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تیرا پروردگار آسمان اور زمین کی تمام مخلوق کو، ملائکہ، جن، انسان، سب کی حالت کو خوب جانتا ہے۔ جب اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو پھر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون شخص اس قابل ہے کہ اسے ہدایت دی جائے اور کون اس قابل نہیں ہے۔ تو ہدایت اور گمراہی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہی اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے، اس کی تفسیر جو ہے انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔